بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہجرت کا پہلا سال، منافقت کی ابتدا۔ مدینہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی ابن سلول بہت عقل مند، تجربہ کار، ہوشیار اور چالاک شخص تھا۔ اوس و خزر کے تمام قبائل پر اس کا اثر تھا۔ لوگ اس کی سرداری کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے تھے۔ قبائل اوس و خزر چند روز بیشتر جنگی باز میں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو کر اپنے بہت سے بہادروں کو قتل کرا کر کمزور ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالت سے فائدہ اٹھانے اور دونوں قوموں میں اپنی قبولیت کے بڑھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مدینے والے ارادہ کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو تمام مدینے کا افسر اعلیٰ یا بادشاہ بنا لیں اور ایک عظیم الشان جلسہ ترتیب دیں کہ اس میں باقاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کی سرداری کا اعلان کر دیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے لیے ایک تاج بھی بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران مدینے کے اندر اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مدینے میں مسلمانوں سب سے بڑی طاقت سمجھے جانے لگے اور بالآخر مسلمانوں کی فوقیت اور افسری کو مذکورہ بالا عہد نامے پر دستخط کر کے سب نے تسلیم کر لیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کی بادشاہیت اور سرداری خاک میں مل گئی۔ چونکہ وہ بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اپنا رقیب اور دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسی دشمنی کے اظہار کو غیر مفید سمجھ کر اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قبائل اوس اور قبائل خزر میں جب لوگوں کو ابی بت پرست تھے، وہ سب عبداللہ بن ابی کے زیر اثر تھے۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا مدینہ میں پہنچ کر اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے اور مذہب اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلی شرارت اور شیطانی سازش یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک تحقیر آمیز پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی کو ہماری مرضی کے خلاف اپنے یہاں ٹھہرا لیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تم ان سے لڑو اور اس شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں پر متصرف ہو جائیں گے۔ اس پیغام کے پہنچنے پر عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کے پاس اس پیغام سے مطلع کر کے سب کو لڑائی پر آمادہ کر لیا۔ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس اور اس سازش کا حال معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مجمع میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کہا کہ قریش مکہ نے تم کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔ اگر تم ان کی دھمکی اور دھوکے میں آ گئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو صاف جواب دے دو اور اپنے عہد و قرار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینے پر حملہ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کرنا اور ان سے لڑنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر تمام مجمع نے تائید کی اور اسی وقت تمام مجمع منتشر ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اسی سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے اور جمع کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی۔ اسی سال یہود کے ایک زبردست عالم سیدنا عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ اسی سال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اول مجوسی تھے، پھر عیسائی مذہب قبول کیا تھا اور یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی۔